السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری سب پیاری بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ آج انشاءاللہ ہم توبہ کی نماز بھی سیکھیں گے اور توبہ کی فضیلت بھی۔ نماز توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اٹھ کر اچھا وضو کرتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 406۔ کیا کہا گیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 نفل ادا کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر صلاۃ التوبہ کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توبہ کی نماز کسی خاص گناہ کے سرزد ہونے پر یا عام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے وضو کر کے، یعنی اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا، اس پر عمل کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے فائدہ پہنچاتا، اور جب میں کسی صحابی رسول سے کوئی حدیث سنتا تو اس سے قسم لیتا، جب وہ قسم کھاتا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لے آتا اور عمل کرتا۔ یہ حدیث مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کی اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے، پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان ظلم کرتے ہی، یعنی ظلم اگر اس سے ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کوئی ظلم کہا گیا ہے نا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے، فوراً اسے اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، یعنی انتظار نہیں کرتے کہ جب پھر کبھی ہم معافی مانگ لیں گے، نہیں، گناہ کا احساس ہوتے ہی، گناہ کے کھٹکتے ہی اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہی کہ 2 رکعت نفل پڑھنے، اچھا وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور کسی وقت بھی یہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر قبولیت کے وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے پڑھنے ہیں، توبہ کے نوافل پڑھنے ہیں، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا طریقہ یہی ہے، جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس نفل کے پڑھنے میں آپ کے دل میں ندامت اور آنکھ میں ندامت کا آنسو ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور تو یہ بھی قابل قبول ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں توبہ کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچی توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کہنے لگا، تیری عزت کی قسم اے رب، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے بھی میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, माफ़ी तलब करता है, गुनाह की दुआ और क़त्अ रहमी की दुआ उसमें ना हो, यानी दो शर्तें, एक तो गुनाह की दुआ ना हो उसके अंदर और क़त्अ रहमी की दुआ ना हो, तो अल्लाह ताला उसको तीन चीज़ों में से एक चीज़ अता कर देता है। या तो अल्लाह फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, या उसकी किसी मुसीबत को टाल देते हैं, या फिर उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। उसे अहमद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ कितनी रहमत का मामला किया। वो फरिश्ता जो बंदे का गुनाह लिखता है, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, मेरे फरिश्ते 6 घड़ियों तक तुमने गुनाह लिखना नहीं, मेरे बंदे से भूल हो गई, 6 घड़ियों तक उसका इंतज़ार करो। अब देखिए 6 घड़ियाँ, घड़ी साआ को भी कहते हैं, यानी 1 घंटे, साआ 1 घंटा, सित्ता साआ यानी 6 घंटे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सा का लफ्ज़ आया, घंटे का नहीं आया, मगर आज के ज़माने में सा घंटे को भी कहते हैं। अगर 6 घड़ियों के अंदर अंदर अगर ये शर्मिंदा हो जाए और अपने गुनाह से उसने तौबा कर ली, तो मेरे फरिश्ते उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। और अगर 6 घड़ियों में भी अगर वो पलट कर नहीं आता, तो फिर उसका 1 गुनाह लिख देना। सुभान अल्लाह, 1 गुनाह। और जब नेकी की बात आती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि एक नहीं लिखनी है, मतलब 70 गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना चाहे उसको बढ़ा बढ़ा के लिखवा देता है। सुब्हान अल्लाह। और गुनाह की बात है तो अल्लाह फरमाते हैं पहले इंतज़ार करो, फिर उसको लिखो, और एक ही लिखनी है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदे पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक इनामात से नवाजता हूँ। अगर वो मुझसे खैर की उम्मीद रखे तो मैं खैर ही अता करता हूँ, और अगर वो शर के जज्बात रखता है तो खैर कैसे मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे बंदे के साथ होती है, उसके होंठ हरकत में आते हैं तो मेरी रहमत नाजिल हो जाती है, वो मेरे सामने हाथ फैलाए तो सही। इसी तरह कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ जगहों पर बता रहे हैं तौबा के फ़वाइद। सूरत नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू यानी तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। फिर सूरत तहरीम आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उम्मीद नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर सूरत अल-फुरकान आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। इन तमाम आयात से हमें तौबा की फजीलत का पता चल रहा है। और तौबा है क्या, तौबा के लग़वी मानी क्या है? उसके लग़वी मानी है रुजू करना, और शरई मानी है गुनाह और नाफरमानी की वजह से इंसान जो अल्लाह से दूर हो जाता है तो गुनाह से बाज आकर अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करना, ताकि वो उसे माफ़ फरमा कर अपने दामन रहमत में ढांप ले। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह की कसम में दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगता और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6307। इस हदीस में तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मग़फ़ूर थे, अल्लाह ने आपके अगले पीछे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए थे, वो भी इस्तिग़फ़ार करते थे दिन में, तो फिर हम आम लोग किस तरह तौबा इस्तिग़फ़ार से बेनियाज रह सकते हैं? क्योंकि एक दूसरी रवायत में आता है, हज़रत अगर बिन यसार मज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 2702۔ پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری 6309 اور مسلم کی حدیث ہے 2747۔ اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے رہے ہیں۔ اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، تلاش کرنے کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر سارا سامان ہوگا، کھانے پینے کا سب۔ جبکہ وہ سواری مایوس ہو چکا ہو، اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، بجائے اس کے کہنے کے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب، لیکن فرط خوشی میں اس کی زبان الٹ جائے اور وہ غلطی کر جائے، تو آپ سوچیں کہ کتنی شدت ہوگی خوشی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2703۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں، توبہ کے لغوی معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا رجوع کرنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو گویا اس دوری سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے قرب اور مغفرت کی خواہش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی رجوع اللہ کا نام توبہ ہے۔ پھر ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو، یعنی عالم نزع اس پر طاری نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3537۔ پھر حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، چنانچہ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کا بتا دیجئے۔ پھر انہوں نے اسے ایک عالم کی نشاندہی کر دی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ یعنی بالکل توبہ ہے۔ اس کو یہ کہا، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دیکھیں، یہ عالم کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں دیکھیں، راہب وہ جو پادری تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ نہیں،
توبہ کی گنجائش نہیں، یعنی تم تو بڑے ظالم ہو، یہ مطلب ہے۔ لیکن یہاں پر اس نے کیا کہا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک علم والے کی بات ہے۔ تو اس عالم نے اس سے کہا کہ فلاں زمین علاقے یعنی میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی بستی ہے، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، پھر یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا، وہ تائب ہو کر اور دل کو پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری ہی تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا، یعنی اور اس نے فیصلہ دیا، دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو، ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہ اس کا حاکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، اور وہ کتنی زمین زیادہ پائی؟ 1 بالشت، ٹھیک ہے، 1 بالش زمین زیادہ پائی۔ چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پیمائش میں وہ نیکیوں کی بستی کی طرف چونکہ 1 بالش زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض الصالحین جس کی طرف جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، فرمایا ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف سے اسے 1 بالش زیادہ قریب پایا، چنانچہ اسے بخش دیا گیا۔ اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس کی طرف قدم اٹھانے سے بسا اوقات اللہ جنت دے دیتے ہیں، لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا پتہ چلتا ہے، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر برائی کی جگہ اور برے لوگوں کو چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ علم رکھنے والے کی فضیلت عابد سے کہیں زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ مگر توبہ کی بھی شرائط ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے کہ اس وقت تک انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس وقت تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ یعنی توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، اخلاص نیت چاہیے کہ واقعی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر انسان کسی بھی انسان کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں نے توبہ قبول کر لی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اور مانگ رہا ہی نہیں اللہ سے، تو اور مقصد کیا ہے، شہرت ہوتی ہے کہ میرا نام لوگوں میں مشہور ہو کہ تو بڑی توبہ کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بھلا ایسی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہوں اور کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو گاڑی کھڑی کر کے مطلب عموماً بسوں میں آپ دیکھتے ہیں گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں، اپنی بسیں کھڑی کر لیتے ہیں، میوزک بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ، اور پھر جب وہاں سے چل پڑے اور تھوڑی دور جا کر دوبارہ اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے میوزک چلا لیتے ہیں، تو ایسی توبہ کیسے قبول ہوگی بھلا؟ یعنی سب سے پہلے خلوص نیت ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، پھر سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک بہت ضروری بات بیان کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیتا ہے جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے،
اور جو شخص بدعتیں کرتا رہتا ہے گویا کہ اس نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور بدعتی اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے مگر بدعت کو نہیں چھوڑتا تو اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو جس دن وہ نازل ہوئی تھی ہم یہودی اس دن کو عید کا دن مناتے، وہ ایسی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودیوں نے کہا وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس بات پر یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ اس کے دین مکمل ہو گیا، مگر ہمیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اور نہ بتایا ہے، نہ وہ بات کسی حدیث میں آئی ہے، نہ قرآن میں اس بات کا کوئی اشارہ ہے، وہ شخص اللہ کے نبی کے دین کو کامل نہیں سمجھتا، پھر بھلا اس کی توبہ قبول کیسی ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ چھپایا ہے، یعنی سب کچھ نہیں بتایا، تو وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ شرط کیا ہے اس کی؟ شرط یہ ہے کہ بدعت کو پہلے چھوڑا جائے پھر توبہ کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے منہ سے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے، نعوذ باللہ، ہم اپنے منہ سے کبھی نہیں کہتے مگر عملاً کر کے دکھاتے ہیں۔ جو کچھ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کسی چیز کا حکم دیا، نہ قرون اولا تک یہ بات، مطلب تب تک کوئی بات ایسی تھی جو کہ انہوں نے کی ہو، ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں قرآن و سنت اور احادیث میں، یا بات کے تبع تابعین تک کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے جو انہوں نے اس چیز کو فالو کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کہا وہ کیا ہو انہوں نے، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو پھر جو یہ کام کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر بدعت کا کام کرتے ہیں؟ وہ جو چیزوں کو جو نیکیاں سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بدعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کو نیکی سمجھ کر کرنا، ثواب کی نیت سے کرنا، اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تھا، نہ اس کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں جب نہ ہوں تو پھر آپ نے وہ نہیں کرنی ہے، بس اتنا کریں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر اس دین مکمل ہو چکا ہے، اور وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ حق اور سچ کے ساتھ ہمیں دے چکے ہیں، الحمدللہ۔ کتنی بھی ہمارے اندر یہ بات آئے کہ یہ ثواب کی نیت سے تو کر رہے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے ہی کرنا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیاری ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی صفات ہی اتنی زیادہ ہیں، اتنی خوبصورت صفات ہیں، اللہ تعالیٰ تو تیار ہے ہمیں بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، مگر ہم اپنے یہ کام چھوڑیں گے تو پھر اللہ کے ہاں سچی توبہ ہماری قبول ہوگی نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ الغفار ہے، الغفور ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، یعنی بہت بخشنے والا ہے۔ کتنی صفات ہیں اللہ کی بخشش کے حوالے سے۔ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ اور غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا، یعنی وہ تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا، تمہاری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز رات کو اپنے بندوں کو بخشش کی دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں۔ پھر بخشش مانگنا بہت بڑی نیکی ہے اور نعمتوں کے راستوں سے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے،
اور گناہوں کے معاف ہو جانے سے بندے کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو سورۃ الہود آیت 114 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ دور کر دیتی ہیں کیا چیزیں؟ نیکیاں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ توبہ کر کے بھی اس کو زائل کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، سچی توبہ، اور ساتھ میں صدقہ وغیرہ بھی دے دیں یا کوئی نیکی کا کام کر لیں تو وہ آپ کی جو ہے گناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکا نا جب انسان اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے گا۔ وہ تو کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب، نہ رشتوں کی پاسداریاں ہیں، نہ عبادت سنتوں کے مطابق ہیں، نہ ہمارے اعمال اور طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں۔ ہمارے لباس دیکھیں، ہمارے حلیے دیکھیں، ہم اپنے سروں تک کو تو ڈھانپ نہیں سکتے، اپنے لباس ایسا پہنتے ہیں کہ گویا کے لباس پہن کر ہم ننگے ہوں۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ یقیناً ہم اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ جیسے بدعتی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا اور وہ توبہ کیے بغیر وہ چلا جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، تو باقی لوگ جو یہ باقی عمل کر رہے ہیں، کیا یہ توبہ کیے بغیر ان کی بخشش ہوگی؟ وہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ کو اپنے بندے کو بخش دے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں اور مایوس مت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر ہم اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں گے، توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، پھر اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے تو تبھی ایسا ہوگا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اللہ کے نیک لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے کہ استغفار اور توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، فسارعوا الی المغفرہ، یعنی مغفرت کی طرف جلدی کرنی چاہیے۔ ہر روز ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ استغفار کرنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں، اور صرف گناہ نہیں مٹتے ہیں بلکہ دنیا کی باقی نعمتیں بھی وافر تعداد میں مل جاتی ہیں۔ بخشش مانگنا، استغفار کرنا دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ بارش کیا ہے؟ بارش کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ بارش ہوتی ہے تو ہریالی ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، انسان، جانور، چرند پرند سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے، درختوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر اجتماعی طور پر استغفار کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور جب گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے تو انفرادی طور پر بھی مانگے اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ یاد کر کے مانگے۔
ٹھیک ہے، گناہوں کو یاد کریں اور اجتماعی طور پر بھی جو دعا مانگے، جو ہے معاشرتی خرابیوں کو بھی یاد کر کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم جو ہمارے پاس ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اس میں بھی برکت ہوگی اگر استغفار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن کے علم میں دل نہیں لگ رہا نا، تو یہ گناہوں کی وجہ سے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یعنی ان گنت اور ان لمیٹڈ نعمتیں۔ تو استغفار سے اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، انسان کو جسمانی طاقت بھی ملتی ہے اور ایمانی قوت بھی ملتی ہے، جس سے قرآن مجید میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، اللہ کے آگے استغفار کرو اور پھر اس کے سامنے یعنی بخشش کی دعا کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، تم اس کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تم پر آسمان کو برسنے والا چھوڑ دے گا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جسمانی قوت بھی، روحانی قوت بھی، ایمانی قوت بھی اور مالی قوت بھی، اور انسان کو کسی بھی نیک کام کرنے سے قوت ملتی ہے، وہ اور جو ہے زیادہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ دراصل گناہ انسان کو کمزور کرتے ہیں اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا۔ یاد رکھیے، جب اللہ استغفار کرنے سے جب معاف کرتا ہے تو اس کے ساتھ عذاب نہیں دیتا پھر، ٹھیک ہے۔ استغفار کرنے کے ساتھ جب انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر اس گناہ کی پھر انشاءاللہ جو ہے اس کا عذاب نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا ہے رہتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، یعنی دنیا میں جو آزمائشیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں نا، ان سے بھی محفوظ رہنے کا طریقہ استغفار ہے، اور پھر جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ خواتین صدقہ کرتی رہو اور کثرت سے استغفار کرتی رہو، کیونکہ یقیناً دوزخ والوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ وغیرہ، یعنی زبان کے گناہ زیادہ کرتی ہو، اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو، یعنی خامند کی طرف سے جو بھی ملتا ہے اس پر کوئی جو ہے اپریسیشن نہیں، صرف شکوے اور شکایتیں کرتی رہتی ہیں، اور احسان کو نہیں مانتی، یعنی شوہر کے احسان کو نہ ماننا بہت بڑی نافرمانی ہے، بہت بڑا جرم ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ہم عورتوں کو کہ صدقہ بہت زیادہ کریں، اپنے شوہروں کی جو ہے ناشکری نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، ہر وقت لوگوں کو لعن طعن یعنی برا بھلا نہ کہتے رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے بخشش کر دے گا، اور ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، اللہ ہماری ضرور اصلاح فرمائے گا، اور اگر ہم اللہ سچے دل سے اللہ کی توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش ضرور کرے گا باذن اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اسے گناہوں سے بھر کر لے آئے تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تیرے گناہوں معاف ہی نہیں کروں گا، بلکہ نیکیاں بنا دوں گا، یعنی میں تمہارے گناہ کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیاں ہی بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان اچھا وضو کرے اور 2 نفل توبہ کے پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، گناہ بندہ کرتا ہے اور حیا اللہ کو آتی ہے، سبحان اللہ، کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو میں کیا خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ اگر کسی کے سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے،
توبۃ نصوحہ ضروری ہے، اور توبۃ نصوحہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے الگ ہو جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، ندامت اور شرمندگی، اس کے اوپر مسلسل ساری زندگی وہ جب کبھی گناہ یاد آئے اس پہ ہمیشہ نادم رہیں اور شرمندہ ہوتے رہیں۔ اور نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، ٹھیک ہے، عزم کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور سچی توبہ کرنی ہے۔ یاد رکھیے، ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جی بھر کر اپنے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کریں، تمام گناہوں کی، اور نادم ہو کر ندامت کے آنسوؤں پہ بہا کے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ شیطان کو ندامت نہ ہوئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے مردود کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً نادم ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو پھر کیا ہے، ندامت جو ہے، نادم ہونا اور رجوع کرنا انبیاء کا شیوا ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ لیکن جو ہے ندامت نہ ہونا، یعنی شرمندہ نہ ہونا اپنے گناہ کے اوپر، شیطان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے مردود کر دیا، اللہ ہمیں ویسا نہ بنائے۔ اور حضرت آدم کی جو ہے اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے نا، انسان کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ یاد رکھیے گا پیاری بہنوں، گناہ کھٹکتا ضرور ہے، اس لیے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اب گناہ بھی چھوڑ دیں اور پھر غفلت بھی چھوڑ دیں، اور دل پر ایک نگران بٹھا لیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری دعا، توبہ کی دعا، دل کی گہرائیوں سے پڑھا کریں بہت زیادہ، اور استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو سوچیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اور یہ بھی گناہ ہوا تھا، اور دل سے استغفر اللہ کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ استغفار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار کیا کرتے تھے، ہر روز۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں، ندامت کا احساس ہو، اور کوشش کریں رونے کی، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ کیوں میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو نقل کرنے والے کو پاس نہیں کیا جاتا، مگر اللہ تو ایسا کریم ہے، بادشاہ ہے کہ نقل کرنے والے کو بھی پاس کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لو۔ مگر ہم کیسے استغفار کرتے؟ ہم تو ایسے استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہیں، اور جیسے کہیں بیٹھے ہو تو استغفر اللہ، کوئی بات سن لے تو استغفر اللہ ایسے کر دیتے ہیں، مطلب دل کی گہرائیوں سے نہیں، شعور کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ ہماری استغفار بھی استغفار کے قابل ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، حالانکہ ہم اتنے بڑے بادشاہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ استغفار کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم حاضر ہی نہیں۔ ہمارا جسم تو وہاں موجود ہے مگر ہماری روح موجود نہیں ہے، ہمارا دل موجود نہیں۔ تو ایسی بے دہانی کی محفل بھی استغفار کے قابل ہے، اس پر بھی استغفار کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین کے ہم پر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ ان کے احسانات کو یاد کر کے استغفار کرنے چاہیے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنے نبی کی بھی نافرمانی کی، اللہ تیری نافرمانی بھی کی اور اپنے نبی کی بھی نافرمانی کی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اگر کسی کے سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحہ ہو۔ آئیے میری بہنوں، ہم سب مل کر سچی توبہ کریں۔ زندگی کی کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی ہے، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس نے آج تک وفا نہیں کیا ہے۔ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنی سانسیں باقی زندہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماہ و سال کی گنتی تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے۔ ماضی کے سارے گناہ یاد کرو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آج تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہاں سچی توبہ کریں اور گناہوں کو ندامت کے آنسو سے دھو ڈالیں،
اور توبہ کا سچی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خالص نیت کریں کہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اللہ کے رضا کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتی ہوں۔ یاد رکھیں یہ نیت ضروری ہے، اس لیے میں آخر میں دوبارہ دہرا رہی ہوں۔ توبہ کرتے وقت شرمندگی بھی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ الندامہ، یعنی ندامت ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی کی توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 نفل توبہ کے پڑھیں، کیونکہ یہ نفل پڑھنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، مگر جو لوگ دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے رہتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ جب مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں اور موقع نہیں ملتا، اس وقت موقع نہیں ملتا ہے توبہ کرنے کا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہیں، سچی توبہ کر لیں۔ جو وقت ہمارے پاس ہے نا، اس کو آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ سچی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں، کیونکہ کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، فرصت ہے، کیونکہ سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں۔ آج وہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو میں معاف کر دوں، میں بخش دوں۔ تو پیاری بہنوں، اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں۔ ایک واقعہ بیان کرتی ہوں میں، علماء جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، یہ صرف ایک سبق آموز واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو، کسی نے تنگ کیا ہے یا دکھ دیا ہے یا ستایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ فقیر کہنے لگا اللہ تو مانتا ہے مگر یہ نہیں مانتے، اللہ تو مانتا ہے مگر یہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو لے آ میری دہلیز پر، میں ایک آنسوؤں سے ان کے آنسوؤں سے معاف کر دوں گا، لیکن یہ لوگ دنیا میں اتنا مگن ہیں کہ میری باتیں سن کر مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو۔ وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے ہیں، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو وہی شخص وہاں سے گزرا تو اس نے رک کر پوچھا کہ بابا قبرستان میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، تو آج کیا مسئلہ ہوا؟ تو فقیر کہنے لگا کہ مسئلہ میرا تو کل والا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں، آج کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کل ان سے مایوس ہوا تو آج یہاں نکل آیا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ وہ تو نہیں کر رہے تھے تو ان سے مایوس ہو کر میں یہاں چلا آیا کہ ان کی، قبر والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا کہ بابا پھر آج کیا رکاوٹ ہے؟ تو وہ بابا کہنے لگا کہ آج یہ مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتا، آج یہ مانتے ہیں، یہ ان کو پتہ چل گیا اپنا عذاب کا، سب پتہ چل گیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں توبہ معافی، لیکن اللہ نہیں مانتا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے انکار ہو جائے کہ اب توبہ نہیں، کیونکہ اب وقت گزر گیا ہے، میں نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ پیغام دیتے تھے، بڑھاپا تمہیں آگاہ کرتا تھا مگر تم نے کسی بات پر غور نہ کیا، اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے اپنے رب کی دہلیز کو چھوڑے رکھا، تو اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہمیں چاہیے کہ زندگی کے جو یہ باقی لمحے بچیں ان میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وسیع تر ہے،
اور تیرا فرمان بلا شبہ سچ ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سارے گناہ جو ہم نے آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، چھپ کر کیے یا کھلے عام کیے، اور وہ گناہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں لیکن تو انہیں جانتا ہے، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، جانتے بوجھتے جہالت کی حالت میں، جانے انجانے میں کوئی گناہ ہوئے، ہمیں معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو جسمانی روحانی طور پر بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ یا الہ العالمین، جو بے راہ روی میں پڑے ہیں ان کو صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اپنی محبت سے نواز دے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، الہ العالمین، ہمیں بدعات اور شرک سے محفوظ فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔